السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، دوستوں اور ساتھیوں، ابھی تک ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں سلف صالحین کا اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا انداز کیسا تھا، کس طرح قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور میں نے سلف صالحین میں صحابہ کرام کے حوالے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کی۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام بھی قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، رقت پیدا ہوتی تھی۔ ایک واقعہ ہے، ایک غزوہ ذات الرقاع کا موقع تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور دشمن بھی طاق میں تھا کہ موقع ملے گا تو حملہ کر دیں گے۔ غزوہ ذات الرقاع کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب سارے صحابہ کرام سو رہے ہیں تو صحابہ کرام کی نگرانی کے لیے، پہرے داری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو متعین کیا۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ کرام کو ذمہ داری دی کہ یہ دونوں رات جاگ کر گزاریں گے اور صحابہ کرام کی نگرانی کریں گے، پہرے داری کریں گے۔ اگر دشمن کی طرف سے ایسا کچھ اندیشہ ہو یا ایسے کچھ آثار نظر آئیں کہ وہ حملہ کر رہے ہیں تو فوراً سب کو بیدار کر دیں گے، یہ مقصد تھا۔ بہرحال سارے صحابہ سو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کے اس حلقے میں، اس علاقے میں سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں۔ صرف دو صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی تھی، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ دونوں جاگ رہے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، یہ دونوں صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں کیوں جاگیں، ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ باری مقرر کر لیتے ہیں، ہم میں سے ایک شخص ابھی جاگے گا، بعد میں سو جائے گا، اور دوسرا شخص جو ابھی سوئے گا وہ بعد میں جاگے گا۔ اس طریقے سے جو ہے ہم باری مقرر کر لیتے ہیں۔ لہذا یہ طے ہوا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سو جائیں گے، عباد جاگیں گے، اس کے بعد عباد سوئیں گے، عمار جاگیں گے۔ یہ طے ہو گیا ان کا آپس میں۔ لہذا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، اب اکیلے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے ہیں، پہرے داری کر رہے ہیں۔ پہرے داری کرتے ہوئے، جاگتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ خیال پیدا ہوا کہ یوں ہی کیوں جاگوں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے جاگتے ہیں۔ لہذا انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی وقت گزارنے کے لیے۔ آج ہماری طرح ایسے الٹے سیدھے کام نہیں تھے صحابہ کرام کے پاس، سلف صالحین کے پاس۔ وہ وقت جب گزارنا چاہتے تھے، وقت ملتا تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور قرآن کی تلاوت اور نماز وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے صحابہ سو رہے ہیں اور یہ اکیلے جاگ رہے ہیں تو مناسب یہ سمجھا کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لہذا انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حالت نماز میں ہیں، دشمن تو موقع کی طاق میں تھا، اس نے دیکھا کہ سب سو رہے ہیں، صرف ایک شخص جاگ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، تیر چلایا، وہ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں آ کر پیوست ہو گیا۔ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حالت نماز میں۔ اس تیر کو نکالا، زمین پر رکھا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ دشمن نے دیکھا کوئی حرکت نہیں ہو رہی، دوسرا تیر بھی چلایا، عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تیر بھی آ کر لگا، اور عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیر بھی نکالا، زمین پر رکھا، پھر بھی نماز جاری ہے۔ دشمن نے دیکھا ابھی بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، تیسرا تیر بھی چلا دیا، وہ تیسرا تیر بھی آیا اور عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تیر اب ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے نماز کو ہلکی کی، سلام پھیرا اور فوراً اپنے بھائی عمار کو بیدار کر دیا۔ حرکت میں آ گئے تاکہ دشمن سمجھ جائے کہ لوگ بیدار ہیں، حرکت میں آ گئے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا آنکھ کھلنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد، کہ
عباد کو ایک تیر نہیں 3 تیر لگے ہوئے ہیں، 3 تیر سے زخمی ہیں۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے میرے بھائی عباد، جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا تو اسی وقت مجھے کیوں نہیں بیدار کر دیا، اسی وقت کیوں نہیں اٹھا دیا؟ عباد کہتے ہیں، یہاں دیکھیں یہی جواب سنانے کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے۔ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے بھائی عمار، میں جب جاگ رہا تھا تو میں حالت نماز میں تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن پڑھتے ہوئے مجھے اس طرح سے لطف آ رہا تھا، ایسا مزہ مل رہا تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس سورے کو میں مکمل کیے بغیر رکوع کر لوں، اس سورے کو مکمل پڑھے بغیر میں اپنی نماز ختم کر لوں، میں نے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے قرآن کی تلاوت میں اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ یعنی دیکھیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ تھے، سلف تھے ہمارے، قرآن کس طرح پڑھتے تھے حالت نماز میں، کس قدر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کس انداز میں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ دشمن تیر چلا رہا ہے لیکن قرآن میں اس قدر ڈوب چکے ہیں، قرآن کے اندر اس قدر کھو چکے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہو رہا ہے اپنے زخم کا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی کہتے ہیں عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار سے کہ میرے بھائی عمار، مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صحابہ کرام کا، مسلمانوں کا پہرے دار بنایا ہے، تو دشمن تیر چلاتا رہتا، میری جان نکل جاتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، مگر میں یہی چاہتا کہ قرآن مجید کی وہ سورہ جو میں پڑھ رہا تھا اسے مکمل پڑھ لوں، اس کی مکمل تلاوت کر لوں، اس کی مکمل تلاوت کر لوں، اس کے بغیر میں رکوع نہ کرتا۔ لیکن بس ڈر اسی بات کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہرے دار بنایا ہے، کہیں میں اس میں ناکام نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے ہلکی کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلف تھے ہمارے، یہ صحابہ تھے ہمارے، جو قرآن پڑھتے تھے تو اس انداز میں پڑھتے تھے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان اپنی ساری رحمتیں ہم پر بکھیر رہا ہے، نچھاور کرتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب تک ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنی تلاوت کی ہے، اس کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، اور اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں جس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طریقے سے رقت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور دل کو لگا کر قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔